امیجن کریں یہ 1980 کی دہائی کا ایران ہے۔ شہروں پر دشمن کے میزائل برس رہے ہیں اور ہر طرف بے بسی کی تصویریں ہیں۔ اب آج کے ایران کو دیکھیں، ایک ایسا ملک جس کے میزائلوں کی گونج سپر پاورز کی پارلیمنٹ میں سنائی دیتی ہے۔ آخر یہ ممکن کیسے ہوا؟ ایک ملک جو اپنے شہروں کو بچا نہیں پا رہا تھا آج ایک ایسی میزائل طاقت کیسے بن گیا جس سے امریکہ بھی پریشان ہے؟ یہ کہانی ہے مجبوری، انوویشن اور سیلف کانفیڈنس کی، ایک ایسے سفر کی جس نے عالمی طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ آئیے جانتے ہیں جنگ کی آگ نے دنیا کے سب سے ایڈوانس میزائل پروگراموں میں سے ایک کو کیسے جنم دیا۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے میدانوں سے۔ اس وقت عراق صدام حسین کی قیادت میں ایرانی شہروں پر اندھا دھند میزائل برسا رہا تھا۔ تہران، اصفہان اور دوسرے بڑے شہر عراقی اسکڈ میزائلوں کی زد میں تھے اور ایران کے پاس ان حملوں کا جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ وہ قومی بے بسی تھی جس نے ایرانی قیادت کی سوچ کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں احساس ہو گیا کہ جدید دنیا میں میزائل ٹیکنالوجی کے بغیر نیشنل سیکیورٹی صرف ایک خواب ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایران نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ طاقت ہر قیمت پر حاصل کرے گا۔ یہ صرف کوئی فوجی ضرورت نہیں تھی بلکہ قومی بقا کا سوال بن چکا تھا۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیصلہ ایک ایسے سفر کا آغاز ہے جو صرف 40 سال میں ایران کو دنیا کی بڑی میزائل طاقتوں میں شامل کر دے گا۔ جنگ کے دوران ایران نے فوری مدد کے لیے باہر کی دنیا کا رخ کیا۔ 1985 میں اس وقت کے پارلیمنٹ اسپیکر اکبر ہاشمی نے لیبیا، شام، نارتھ کوریا اور چائنا کا ایک اہم دورہ کیا۔ مقصد ایک ہی تھا، میزائل ٹیکنالوجی کا حصول۔ آخر کار لیبیا اور شمالی کوریا سے سوویت یونین کے بنے اسکڈ بی میزائل حاصل کرنے میں کامیابی ملی۔ یہ میزائل 300 کلومیٹر تک مار کر سکتے تھے جو ایک اہم پیش رفت تھی، لیکن ایرانی قیادت جانتی تھی یہ صرف ایک عارضی حل ہے۔ اصل منزل خود انحصاری تھی اور اس کا راستہ ریورس انجینئرنگ سے ہو کر گزرتا تھا۔ ایرانی انجینئرز نے اسکڈ میزائلوں کو کھولا، ان کے ہر پرزے کا مطالعہ کیا اور اس ٹیکنالوجی کو سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ کام انتہائی مشکل تھا، خاص طور پر جب ایران پر عالمی پابندیاں بھی لگنا شروع ہو چکی تھیں، لیکن اس دباؤ نے انوویشن کو جنم دیا۔ 1988 تک ایران نے اپنے پہلے مقامی میزائل مشق 1 کا کامیاب تجربہ کر لیا جو 130 کلومیٹر تک مار کر سکتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا قدم تھا لیکن خود انحصاری کی طرف ایک بہت بڑی چھلانگ تھی۔ 1990 کی دہائی میں شمالی کوریا کے ساتھ میزائل کولیبوریشن مزید گہرا ہوا۔ شمالی کوریا کے نوڈونگ میزائل کی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ایران نے اپنے مشہور شہاب سیریز تیار کی۔ شہاب 1 اور شہاب 2 اس پروگراموں کی بنیاد بنے، لیکن اصل گیم چینجر 1998 میں سامنے آیا جب ایران نے شہاب 3 کا کامیاب تجربہ کیا۔ یہ میزائل 1300 کلومیٹر تک مار کر سکتا تھا، یعنی اب اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے براہ راست اس کی زد میں تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے پہلی بار ایران کی میزائل صلاحیتوں کو سنجیدگی سے لیا۔ شہاب 3 کی کامیابی کے بعد ایران نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اگلی دہائی ٹیکنالوجی میں ایک بڑی چھلانگ کا دور تھا۔ ایرانی انجینئرز نے لیکوڈ فیول والے میزائلوں کی ایک بڑی خامی کو سمجھ لیا تھا۔ انہیں لانچ کرنے میں کئی گھنٹے لگتے تھے، جس سے وہ دشمن کے لیے آسان ہدف بن جاتے ہیں۔ اس کا حل سولڈ فیول والی ٹیکنالوجی تھی۔ سولڈ فیول والے میزائل منٹوں میں فائر کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، انہیں آسانی سے چھپایا اور منتقل کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگ میں کہیں زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں۔ 2008 میں ایران نے سجیل نامی سولڈ فیول والے میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ میزائل نہ صرف تیزی سے لانچ ہو سکتا تھا بلکہ اس کی رینج 2000 کلومیٹر تک تھی۔ اس کے ساتھ ہی فتح اور قیام جیسے زیادہ درست میزائل بھی تیار کیے گئے۔ اس دور میں ایران نے اپنے میزائلوں کو دشمن کے حملوں سے بچانے کے لیے ایک شاندار حکمت عملی اپنائی۔ ملک بھر میں پہاڑوں کے نیچے سینکڑوں میٹر گہری خفیہ میزائل سٹیز تعمیر کی گئیں۔ یہ زیر زمین سرنگوں اور بنکرز کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے جہاں ہزاروں میزائل اور لانچرز ہر وقت حملے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان خفیہ اڈوں نے ایران کو سیکنڈ اسٹرائک کی
صلاحیت دی، یعنی اگر دشمن پہلی کوشش میں ایران کے ظاہر شدہ میزائل اڈوں کو تباہ بھی کر دے تب بھی ایران ان خفیہ اڈوں سے جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ آج ایران کا میزائل پروگرام امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک حقیقی سر درد بن چکا ہے۔ ایران نے حال ہی میں فتح 1 اور فتح 2 نامی میزائلوں کی نمائش کی، جن کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہائپر سونک ہیں۔ ایرانی دعووں کے مطابق یہ میزائل آواز کی رفتار سے 15 گنا زیادہ تیزی سے سفر کر سکتے ہیں اور فضا میں اپنا رستہ بدل سکتے ہیں، جس سے انہیں جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹمز کے لیے بھی روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے پرشین گلف میں امریکی بحری بیڑوں کو چیلنج کرنے کے لیے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل بھی تیار کیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تشویشناک پیش رفت ایران کا سیٹلائٹ لانچر پروگرام ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق سیٹلائٹ لانچ کرنے والی ٹیکنالوجی سب کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ICBM کی ٹیکنالوجی میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایران ممکنہ طور پر امریکہ تک پہنچنے والے میزائل بنانے کی صلاحیت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی صلاحیت نے امریکہ اور اسرائیل کو براہ راست اقدامات پر مجبور کیا۔ اکتوبر 2024 میں اسرائیلی فضائی حملوں میں ایران کے سالڈ فیول بنانے والے اہم پلانٹس کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جون 2025 میں آپریشن رائزنگ لائن نامی 12 روزہ جنگ اور فروری 2026 کے آخر میں آپریشن لائنز رور کے دوران امریکی اور اسرائیلی افواج نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایران کے میزائل پروگرام کی پیداواری صلاحیت کو شدید نقصان پہنچایا۔ جنگ سے پہلے اندازوں کے مطابق ایران کے پاس 2500 سے 3000 میزائلوں کا ذخیرہ تھا، جو مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا تھا۔ ان کارروائیوں کے بعد اگرچہ اس کی صلاحیت میں نمایاں کمی آئی، لیکن پروگرام مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ مارچ 2026 کی رپورٹس کے مطابق ایران جنگی حالات کے باوجود میزائلوں کی تیاری جاری رکھے ہوئے ہے اور اپنے پروگرام کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا ہدف 2027 تک 8000 میزائلوں کا ذخیرہ بنانا ہے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے یہ مسئلہ امریکہ کے لیے ایک مسلسل چیلنج بنا ہوا ہے۔ پچھلے 40 سالوں کا سفر حیران کن ہے۔ ایک ملک جو اپنے شہروں پر ہوتے حملوں پر بے بس تھا، آج پابندیوں اور دباؤ اور براہ راست حملوں کے باوجود ایک ایسی میزائل طاقت بن کر ابھرا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہانی صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ ایک قوم کی سیلف کانفیڈنس اور کوششوں کی ہے۔ ایران نے ثابت کر دیا کہ جب نیشنل سروائیول داؤ پر لگی ہو تو ضرورت ایجاد کی ماں بن جاتی ہے۔ اس کا میزائل پروگرام آج بھی شدید دباؤ میں ہے، اس کی صلاحیتوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، لیکن اس کی بنیادیں، اس کا علم اور خود انحصاری کا جذبہ اب بھی قائم ہے۔ یہ پروگرام اب محض ایک دفاعی ہتھیار نہیں رہا بلکہ خطے میں طاقت کے توازن کی ایک نئی حقیقت بن چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ایران کی یہ ٹیکنالوجی تمام تر رکاوٹوں کے باوجود مستقبل میں عالمی طاقت کے توازن پر کیا اثر ڈالے گی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریں۔